إياك نعبد صراط الله. قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا. شاہ ہدا شیر خدا شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور نہیں ہے دوسرا تم سا کوئی محبوب سبحانی. محمد کا علی کا فاطمہ کا راحت جانی. اور تو ہے حسنین کا بے شبہ شبہ نور نورانی. اور تیری میراث ہے مشکل کشائی یا حسن ثانی. تو پھیلے پنجتن کر دے میری مشکل کی آسانی. الہی خیر گردانی باقی شاہ جیلانی. اور ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی شہ نشین پہ تشریف فرما. قابل صد احترام مشائخ اعظام و سادات کرام و علماء ربانی. اور آج کی اس عظیم الشان بافیض بارونق بابرکت غوث الورا کانفرنس کے روح رواں برادر محترم نبیر سرکار لاابالی رئیس الحفاظ علامہ مولانا حافظ سید شاہ رضوان بادشاہ قادری الحیدری الجیلانی ادام اللہ فیضہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی آپ کے ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور حضرت ترجمان قادریت کی زبان بافیض سے جو آپ نے کلمات سنے ہیں حق سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ غوث اعظم کے ایک حسین اور خوبصورت شہزادے سے ایک ولولہ انگیز عارفانہ عالمانہ اور ناصحانہ کتاب سماعت کر رہے تھے. شمس الدین قادری اللہ آپ کو سلامت رہے. اب جو آئیں جہاں آئیں سر آنکھوں پر ہے کیونکہ ہم غوث پاک کی بات کر رہے ہیں. ایک بڑا ہی ناصحانہ اور خوبصورت بیان سماعت کر رہے تھے. اور یقیناً
میں قابل مبارکباد سمجھتا ہوں مقطع مدار کے تمام نوجوانوں. میں سمجھتا ہوں ایک کا نام لوں گا تو آپ کے لیے کافی ہوگا. کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ شمس الدین قادری، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور آپ نے آج ایک بہت ہی خوبصورت محفل سجائی ہے. پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر آپ کی اور تمام نوجوانوں کی لاج رکھے، اور یہاں پر بھی غوث اعظم کے دامن کرم میں رکھے، اور وہاں پر بھی غوث اعظم کا دامن کرم عطا فرمائے. مجھے کچھ قدیم چہرے نظر آ رہے ہیں کیونکہ میں دکھتا جدید ہوں، وہ قدیم 50 سال میری بھی عمر تقریباً ہو چکی ہے، اور تقریباً 45 برس سے یعنی 4-5 سال کا تھا تب سے مجھے یاد ہے میں مقطع مدار میں آ رہا ہوں. سبحان اللہ. اور شہزاد حضور غوث اعظم حضور خطیب دکن علامہ سید کاظم پاشا قادری المصطفی الجیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے 40 سال قبل مقطع مدار والوں کو غوث اعظم کے عشق کا پیالہ پلایا تھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اس کا سرور آج بھی ہے. اور نور علی نور کے مصداق رضوان پاشا صلی اللہ علیہ نے بھی وہی پیالہ پلایا ہے، اور اسی پیالے کے چند قطرے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں بھی بیٹھا ہوں. اس آقا و مولا پیروں کے پیر محبوب سبحانی قطب ربانی کا ذکر مبارک ہے، جنہوں نے فرمایا تھا سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لقمرتی نحوی تعالی. معرفت کے بھرے بھرے جام جب میرے سامنے آئے تو میں نے کہا ادھر آ جا. یہ وہ شراب ہے پیارے جسے قرآن میں اللہ نے شراب طہورا کہا ہے، اور اس کا نشہ کرنے والا بھٹکتا نہیں ہے، راستے پر آ جاتا ہے. یہ میں معرفت کی میں پلانے والے سلامت رہیں، غوث اعظم کے گھرانے والے سلامت رہیں، اور پیرانے پیر سے محبت کرنے والے سلامت رہیں. میں بڑی تیزی سے گفتگو کروں گا کیونکہ مجھے اندازہ ہے 9 بجے کا وقت جماعت عشاء کا اعلان کیا گیا تھا. میں کوشش کروں گا کہ 20 منٹ میں 20 ہو جائے. آپ تیار ہیں؟ دیکھیں بیٹنگ جتنی تیز ہوگی فیلڈنگ بھی اتنی تیز ہونی چاہیے. اگر آپ تیار ہیں تو پھر میں گفتگو کروں. ایک مرتبہ جھوم پہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلک و اہل بیتک و ازواجک و اصحابک یا نورا من نور اللہ. مختصر سے وقت میں حضور پیرانی پیر غوث اعظم دستگیر کی مدحت، تعریف، کرامات، تعلیمات بیان کرنا میرے لیے ہی نہیں بلکہ ساری دنیا کے لیے محال ہے. اور یہ غوث الورا کانفرنس ہے. کیا ہے غوث الورا؟ اسے کہتے ہیں جو تمہاری عقل سے ورا ہو، جو سمجھ میں نہ آئے. جو سمجھ میں نہیں آئے اسی کو ورا کہتے ہیں، اسی کو وراء الورا کہتے ہیں. اور غوث الورا کیسے غوث الورا ہے؟ یہ خیر الورا کے جانشین، یہ بدر الدجا کے جانشین ہیں. دنیا کو نہ نانا سمجھ میں آئے نہ دنیا کو نواسا سمجھ میں آئے. اس لیے کہ نبیوں میں نانا کی شان والا کوئی نبی پیدا نہیں ہوا تو نواسوں میں غوث اعظم کی شان والا کوئی ولی پیدا نہیں ہوا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر آپ نے ترجمان قادریت رضوان پاشا قبلہ سے بڑا مدلل بیان سنا. قرآن ہے کہ نہیں؟ بولیے. ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے کہ نہیں؟ بولیے. حدیث ہیں، رسول اللہ کے ارشادات ہیں، اہل بیت اطہار ہیں، صحابہ کرام کی تعلیمات ہیں. یہ ساری چیزیں موجود ہیں. قرآن کا ایک ایک لفظ، ادھر توجہ رکھیے آپ حضرات، ایک ایک لفظ بولیے موجود ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کا ایک ایک لفظ موجود ہے اور صبح قیامت تک رہنے والا ہے. اب ہمارا جو مخالف گروہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ چند پیسے دے کر نمازیں پڑھوا کر تمہارا عقیدہ چھین لے گا تو وہ کان کھول کر سن لے، ہم حسینی مزاج رکھنے والے.
تم دولت کے انبار لگا دو، خدا کی عزت کی قسم جب عقیدہ شفاعت کی بات آئے گی، عقیدہ رسالت کی بات آئے گی، تحفظ ناموس رسالت کی بات آئے گی، تحفظ ناموس اہل بیت کی بات آئے گی، اپنی جانوں کی قربانی دے کر حسین شہید کربلا کی طرح ہم بھی عقیدہ اہل سنت کو بچائیں گے۔ اسی لیے کہ سنی مسلمان کبھی بھی ایمان کا سودا غریب ہے تو کیا ہوا، ہمارے لیے غریب نواز کافی، ہم عقیدہ بیچنے والوں میں سے نہیں ہے۔ کوئی غوث اعظم کے غلام کی چوکی کو نہیں خرید سکتا، غوث اعظم کے غلام کو کیا خریدے گا؟ قرآن پیر محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی محبت میں سجائی ہوئی یہ محفل، مقت مدار کے تمام نوجوانوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ اس 11ویں کی مجلس کی ضرورت کیا ہے؟ جب قرآن ہے، جب حدیث ہے، تو پھر قرآن پیر محبوب سبحانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی 11ویں کی اور اس کانفرنس کی کیوں ضرورت ہے؟ توجہ طلب بات، میرے جد اعلیٰ موسیٰ قادری سرکار کے جانشین صاحب مشکات النبوہ حضرت سیدنا غلام علی قادری الموسوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں ایک خوبصورت واقعہ درج فرمایا ہے حدیث مبارکہ کی روح سے۔ بھائی صاحب آپ لوگ پلیز نوجوان اب کوئی اسٹیج پر آئے، ٹھیک ہے؟ کون ہے منتظرین یہاں پر؟ میری آپ سے خواہش ہے کسی کو آنے دو، اب ٹھیک ہے بیٹا، اب بات ہو جائے گی 10-15 منٹ میں، یہ بار بار ڈسٹرب ہوتے رہے گا تو بات مزہ نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ کہ ولایت کیا ہے؟ غوث اعظم شہنشاہ، بولو، شہنشاہ ولایت، سلطان الاولیاء کس کی ذات ہے؟ پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی۔ اب میرے نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اب نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا، میرے رسول کے بعد کوئی رسول آنے والا۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محبت اپنی امت سے کی ہے، کیا کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت کی ہے؟ بولیے۔ حشر کا میدان ہوگا، احادیث شریفہ آپ نے سنی ہے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، امتیں بھاگی بھاگی آدم کے پاس جائیں گی، آدم کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ نوح کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی۔ ابراہیم کیا کہیں گے؟ اسماعیل کیا کہیں گے؟ موسیٰ کیا کہیں گے؟ داؤد کیا کہیں گے؟ سلیمان کیا کہیں گے؟ اسحاق کیا کہیں گے؟ یوسف کیا کہیں گے؟ یعقوب کیا کہیں گے؟ عیسیٰ کیا کہیں گے؟ میرے نبی کیا کہیں گے؟ انا لہا، اے میرے امتی گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں آدم کی طرح نفسی نفسی نہیں کہوں گا، نوح کی طرح نفسی نفسی نہیں کروں گا۔ اے میرے امتی ادھر آ جا، میں تجھے اپنی کالی کملی کے سائے میں چھپا لوں گا۔ حشر کا میدان ہوگا، میرے آقا دامن شفاعت کو دراز کریں گے اور گناہگاروں کو چھپائیں گے۔ کس کو؟ کس کو؟ جو لوگ دیکھو جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے؟ 8۔ نماز کا ایک دروازہ، روزے کا ایک دروازہ، حج کا ایک دروازہ، زکوٰۃ کا ایک دروازہ، فلا فلا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کی ترکیب بتائی ہے۔ نمازی ہوگا تو کون سے دروازے سے؟ روزے دار ہوگا تو روزے کے دروازے سے، حاجی ہوگا تو حج کے دروازے سے، زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ کے دروازے سے، مجاہد ہوگا تو جہاد کے دروازے سے۔ سب اپنے اپنے دروازوں سے نکل جائیں گے۔ ذرا سوچو ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ ہم گنہگاروں کا کیا ہوگا؟ ہم گنہگاروں کو رسول اللہ کی شفاعت ڈھونڈتے ہوئے آئے گے۔ اور یہ مت سمجھو کہ میرے نبی تمہارے چہرے سے واقف نہیں، تمہارے مقام سے واقف نہیں، تمہارے قیام سے واقف نہیں۔ خدا کی عزت کی قسم، تمہاری ماں نے تم کو جنا ہے، جننے کے بعد تم کو پہچانا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے دنیا کے قیام سے پہلے اپنی ساری امت کا مشاہدہ فرمایا۔
حضور ہر ایک امتی کے چہرے سے بولو کیا ہے، واقف بھی ہیں اور باخبر بھی. ایسا نہیں کہ حضور تم کو جانتے رہی. اب حضور جب اس دار فانی سے دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں تو سب سے زیادہ حضور کو کس کی فکر؟ بولو کس کی فکر؟ امت کی فکر. تو حضور پاک علیہ السلام صاحب مشکات النبوہ سرکار غلام علی شاہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، ایک مرتبہ خاموش تنہائی میں خلوت میں بیٹھے ہیں، یکایک مولا کائنات شیر خدا نے، اور جب آئے تو مولا کائنات شیر خدا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے ظاہر کی جو چیزیں تھی، دیکھو انسان کا ایک ہے ظاہر اور ایک ہے باطن. کیا ہے بولو؟ ظاہر بھی ہے باطن بھی ہے. باطن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. ایمان کی مختصر تعریف بتاؤں آپ کو. ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. اگر یہ ہے تو تو مومن، نہیں ہے تو نہیں. زبان سے کہہ دیا اور دل سے نہیں کہا تو مسلمان ہو سکتا ہے؟ اب آپ کہیں گے حضرت آپ دل کو کیسے دیکھیں گے؟ بات توجہ طلب ہے. آپ دل کو کیسے آج پاسبل ہو گیا؟ ایم آر آئی اسکین ہے، سی ٹی اسکین ہے، ڈاپلر ٹیسٹ ہے، لگا کر دیکھا جا رہا ہے. میرے نبی رحمت نے فرمایا کہ جس طرح تم آگے سے دیکھتے ہو ٹھیک اسی طرح میں پیچھے سے دیکھتا ہوں. تمہارے دل میں گزرنے والے قطرات و سکنات سے تمہارا نبی باخبر ہے. کوئی منافق حضور کی مجلس میں بیٹھتا، دل میں کوئی خیال گزرتا، حضور باخبر ہو جاتے. آج جیسے ڈاکٹر ایم آر آئی سے باخبر ہوتا ہے، سی ٹی اسکین کے ذریعے باخبر ہوتا ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ایمان کی تعریف کیا ہے؟ اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا ہے اور دل سے اس کی تصدیق کرنا ہے. تو ایک ہوا ظاہر اور ایک ہوا باطن. ظاہر ہو جو تم کو نظر آئے، باطن ہو جو تم کو نظر نہ آئے. تمہارے دل میں کیا گزر رہا یا تم جانتے ہو یا تمہارا رب جانتا ہے. اب آؤ بغداد کی سرزمین پر نبی کا ایک جانشین تشریف لے کر آیا جو محمد الرسول اللہ کی نبوت کا وارث، جو رسول اللہ کی رسالت کا وارث ہے، جو علی مرتضیٰ کے علم و شجاعت کا وارث ہے، جو حسن مجتبیٰ کی ہیبت کا وارث ہے، جو حسین شہید کربلا کی شجاعت اور شہادت کا وارث ہے، جو باقر العلوم کی باقریت کا وارث ہے، جو امام جعفر صادق کے علم کا وارث ہے، جو امام موسیٰ کاظم کے غیظ و غضب کا وارث ہے. اس وارث کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں. اب پیران پیر جب تشریف لے کر آئے تو کیا دینے آئے؟ بولو کیا لے کر آئے؟ بولو. پیران پیر غوث اعظم دستگیر جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو وہی پیار، وہی محبت اپنے نانا کی امت کے لیے لے کر آئے جو پیار اور محبت رسول اللہ کے قلب میں اپنی امت کے لیے. میرے نبی نے ساری زندگی دنیا سے بننے سے پہلے، دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا سے جانے سے قبل کسی کو یاد کیا ہے تو ہم گناہگار امتیوں کو یاد کیا. سجدے میں حضور تشریف لائے دنیا میں، کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولو. سجدہ کیا، اور سجدہ کر کر کس کو یاد کیا؟ ابھی 40 سال باقی ہیں. کتنے اپنی بات کو تیزی سے ختم کر رہا ہوں. 40 سال اعلان نبوت کو باقی ہیں. کس کو یاد کیا؟ کس کو یاد کیا؟ اور کیا فرمایا؟ ربی حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے. تو اللہ نے جبرائیل کو یہ کہلوا کر نہیں بھیجا کہ میرے حبیب پہ جا کر کہو ابھی تو بچپن میں ہو، ابھی تو بچپن کے ایام ہے، ابھی تو جھولے میں ہو، ابھی تو چلنا، ابھی تو دوڑنا. 40 سال کی عمر آئے تو جب جا کر اعلان نبوت کرنا، کیا پتا چلا؟ اعلان نبوت سے پہلے علماء کی سادات کی توجہ، اعلان نبوت سے پہلے بھی رسول اللہ کا رشتہ اپنی امت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اعلان نبوت کے بعد تو ہوا، لیکن اعلان نبوت سے پہلے بھی تو حضور کو کس کی فکر رہی؟ بولے مولا آئے
اور کہا یا رسول اللہ ظاہر کے تمام علوم تو آپ نے دے دیے، اب علی کا جی چاہتا ہے کہ باطن کی بات ہو جائے۔ یہ سلسلہ طریقت کیا ہے؟ شریعت ظاہر ہے تو طریقت باطن ہے، شریعت بال ہے تو طریقت اس کی مانگ ہے۔ اب توجہ طلب بات، مولا نے کہا، علی مرتضیٰ نے کہا یا رسول اللہ ظاہر کے علوم تو سارے دے دیے آپ نے، علی کا جی چاہتا ہے کہ کچھ اندر کی بات ہو، کچھ باطن کی بات ہو۔ حضور اٹھے، علی مرتضیٰ کے چشمان مبارکہ کے درمیان بوسہ دیا، اور بوسہ دے کے آنکھوں میں حضور کے آنسو آئے، اور میرے آقا نے فرمایا اے علی، میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ جو باطن کے علوم ہیں، یہ جو طریقت کے راز ہیں، یہ جو قلب کے راز ہیں، یہ جو روح کے راز ہیں، میں اپنے ساتھ لے کر اس دنیا سے گزر جاؤں گا۔ اے علی مجھے حکم تھا کہ جب تک کوئی مانگے نہ، کسی کو یہ دینا نہ۔ اے علی آج تو نے مانگ کر میرا بوجھ ہلکا کر دیا۔ اب علی کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ حضور کا وصال مبارک ہوا، مولا کائنات نے سرکار صدیق اکبر سے کہا اے ابو بکر ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ کیا کہا؟ بولے، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق کے ہاتھ کا کہا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ فاروق اعظم کا وقت آیا تو رسول اللہ کے جانشین مولا علی مشکل کشا نے کہا اے میرے بھائی فاروق ہاتھ بڑھاؤ، عمر میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ حضرت عثمان کا دور آیا تو علی مرتضیٰ نے کہا عثمان اپنا ہاتھ بڑھاؤ، علی تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے۔ اس کے بعد علی نے ادھر دیکھا ادھر دیکھا، نہ کوئی ابو بکر کی طرح نظر آیا، نہ کوئی عمر کی طرح نظر آیا، نہ کوئی عثمان کی طرح نظر آیا۔ اب علی مرتضیٰ نے کہا خلافت کے منصب پر اب علی فائز ہوگا۔ اور یہ کون سی خلافت ہے؟ یہ خلافت ظاہری ہے جو تم کو نظر آتی ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خلافت باطنی پر علی اس وقت سے جلوہ گر ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوئے تھے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں، میں قادری ہوں، میں غوث اعظم کا غلام ہوں، مولا کائنات مشکل کشا غوث پاک کے کیا ہے؟ دادا بھی ہے اور پیر بھی ہے۔ پیرانے پیر کے پیر کو مولا علی کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ پیرانے پیر کے پیر کو مولا علی کہتے ہیں۔ میں قادری ہوں، قادریوں کی بات کروں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہندوستان کی سرزمین پر جو سب سے بڑا نقش بندی ہے، جن کے نام سے سب مجددی کہلاتے ہیں، ان کا حوالہ آپ کی خدمت میں بیان کر کر بات کو ختم کروں کہ اہل بیت کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اور اہل بیت کا وارث کون ہے؟ اہل بیت کا وارث کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی۔ کون بولو؟ شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، سلسلے نقشبندیہ کے ہندوستان میں سب سے بڑے پیر ہے۔ کیا ہے؟ جنہوں نے باپ اکبر کے دین الہی کا تنے تنہا باجا بجایا۔ لاکھوں کی فوج ہے لیکن اکیلے درویش نے بادشاہ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب تک حضور اس دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، تب تک رسول اللہ بذات خود اپنے دستے مبارکہ سے اپنی امت کے نیک وکاروں، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو ولایت عطا فرماتے۔ چنانچہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو بکر کو ولایت عطا، حضرت فاروق اعظم کو ولایت کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ عثمان کو ولایت کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ سلمان کو ولایت کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ بولو، ابو ہریرہ کو ولایت کس نے دی؟ رسول اللہ نے۔ جتنے صحابہ ہیں ان سب کو حضور نے ڈائریکٹ ولایت عطا فرمائی۔ اب مجدد الفسانی لکھتے ہیں رسول اللہ کے وصال کے بعد اب یہ جو منصب ولایت کا ہے، دیکھو ولایت اسی کو ملتی ہے جو علی والا ہوتا ہے۔ ولایت کا مبدأ علی کی ذات ہے، یاد رکھنا۔ اب مجدد الفسانی اپنے ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ حضور جب تک کہ حضور بذات خود اپنے دستے مبارکہ سے ولایت عطا فرماتے تھے، حضور کے اس دنیا سے گزر جانے کے بعد یہ ولایت کا جو تقسیم کرنا ہے، یہ جو ولایت کا تقسیم کرنا ہے، یہ 4 لوگوں کو تفویض کیا گیا۔ اللہ اکبر! کون؟
سر فہرست رسول اللہ کے بعد اب اگر کسی کو ولایت ملے گی تو علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ہوگی. اور کہا علی تنہا نہیں ہے، ساتھ میں فاطمہ بھی ہے. اور کہا علی و فاطمہ تنہا نہیں ہے، ان کے دونوں بیٹے بھی ساتھ میں. اور صبح قیامت تک ان کی نسلوں میں یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ 11 اماموں کے بعد، علی کے بعد 11 اماموں کے بعد ولایت کی تقسیم کے اس منصب پر شیخ عبد القادر جیلانی فائز ہے. اور اسی کو ولایت غوث اعظم عطا فرماتے ہیں. جو علی والا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے بولو؟ علی. اب لوگوں کو یہ ولایت کا کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آتا پیارے، نہیں آتا تو ہم کیا کریں؟ بہت ساری باتیں ہیں بیان کرنے کی، لیکن وقت ہوا چلا ہے. ایک بات یاد رکھ لو کہ دنیا سے جب تم جاؤ گے، جانا ہے نہیں یا پرماننٹ ٹکٹ لے کر آئے ہیں؟ بولو جانا ہے نا، برابر جانا ہے. تو قبر میں جائیں گے تو 3 سوال: تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، اور اس ذات کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو قبر میں کون آنے والے ہیں؟ نہ مفتی صاحب آنے والے، نہ مولانا صاحب آنے والے، نہ کوئی آج کے بہروپیے پیر صاحب آنے والے. آج کل بڑے ٹیکنیکل ٹیلر لوگ پھر رہے ہیں اپنے آپ کو پیر کہتے ہوئے. نہ بیٹا ان چکروں میں مت پڑو. اللہ نے تم کو شدھ دین عطا کیا ہے، پیور ریلیجن عطا کیا ہے. اور آپ نے حضرت ترجمان قادریت سے سنا رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ 2 چیزیں، اور دونوں ثقلین ہیں، دونوں وزن ہیں، دونوں ہم پلہ ہیں. ایک ہے قرآن کتاب اللہ فیہ ھدی و نور، اور دوسری ہے میری اہل بیت. اور کیا فرمایا؟ اے میرے امتیوں، ان دونوں کو پکڑ کر رکھنا، اس وقت تک پکڑ کر رکھنا جب تک کہ یہ دونوں حوض کوثر پہ نہیں آتے. کیا پتا ایک ہاتھ میں قرآن، ایک ہاتھ میں سیدوں کا دامن. یہ رسول اللہ کا ارشاد حجۃ الوداع میں کیا ہے بولو؟ اب حضور نے امت سے اتنی محبت کی کہ ہر لمحہ میرے نبی کو امت کی فکر ہوتی ہے. دنیا ولایت میں ایک ایسی ذات آئی جسے پیران پیر عبد القادر جیلانی کہتے ہیں، اور وہ ذات نے اپنے مریدوں سے بھی ایسی محبت کی جیسے اپنے نانا نے اپنے امتوں سے محبت فرمائی. خدا کی عزت کی قسم، مرتے وقت اچھے اچھوں کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے، اچھے لٹک جاتے ہیں. اب ان سے پوچھو خاتمہ بالخیر کی جو 11ویں پر اعتراض کرتے ہیں، جو غوث الورا کانفرنس پر ہمارے جانے کے بعد اعتراض کریں گے کہ بھائی زندگی بھر آپ کلمہ پڑھتے نہیں، بولو لا الہ الا اللہ محمد. مشکل ہو رہا پڑھنے، کوئی دشواری ہو رہی؟ اگر آپ سے کہوں یہاں بیٹھو 1000 مرتبہ پڑھو تو آپ کہیں حضرت 10,000 مرتبہ پڑھوں گا. کیوں؟ مشکل ہے. لیکن یہی کلمہ جب آخری وقت آتا تو اماں آ کے ٹھہر جاتی بیٹے کے پاس، بیوی آ کے ٹھہر جاتی شوہر کے پاس، بیٹا آ کے ٹھہر جاتا باپ کے پاس. بولتے بابا کلمہ پڑھو، بابا کلمہ پڑھو. تو آپ تعجب میں پڑ جاتی، ارے اس کو کیا مسئلہ ہو گیا؟ زندگی بھر تو پڑھا، آپ نہیں پڑھنا. اب پڑھنا ہے کلمہ، بولو کتنا مشکل ہو جاتا. جو آئے بولتے کلمے کی تلقین کرو. رسول اللہ نے بھی فرمایا آخری وقت پر کلمے کی کیا کرو؟ تلقین کرو. کہو کلمہ پڑھو. میں بولا زندگی بھری نے کلمے پہ کلمہ پڑھا، اب کئی کو نہیں پڑھ سک رہا. تو ان لوگوں سے پوچھے تو کیا بولتے؟ ایسا ہے بات یہ انہیں پڑھنا چاہ رہا، انہیں پڑھنے نہیں ہے. تو میں بولا کون بھائی، تمہارا چچا یا تمہارا ماموں؟ تو انہیں پریشان ہو کے بولے نہیں حضرت، نہ چچا نہ ماموں. میں بولا پھر کون؟ بولے ابلیس. بولا ابا تمہارے کو دکھ رہا ہوں نے، آ کے ٹھہرا ہوا ہے، اسے نظر آ رہا کیا؟ نہیں حضرت، آخری وقت وہ نہیں چاہتا. آتا نہیں آتا؟ کئی کے واسطے آتا؟ کلمہ پڑھنے کے لیے آپ کی زبان تڑپ رہی ہے، آپ کو کلمہ پڑھنے نہیں دیتا. جیسا زندگی میں نماز پڑھنے نکلے، دوست چبوترے پہ بٹا لیا، اب بھی آئیں گے چائے پی کے چلے جائیں گے، یہ دوست نہیں تھا، ساتھ میں شیطان. نماز کے واسطے نکلے، اچھے کام کے واسطے نکلے، شیطان روک لیا، آخری وقت چھوڑنے والا ہے. یہ
फाइनल टूर्नामेंट है प्यारे, क्या है? इसके बाद वो तुमको भटकाने वाला नहीं, क्योंकि सासों का रिश्ता टूटने वाला है। तुम ये जानते हो, तुम ये मानते हो कि आखिरी वक्त में शैतान भटकाने के लिए आता है। ए गौसे आजम के चाहने वाले, तुम्हें मुबारक हो। जब शैतान भटकाने के लिए आएगा, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नवासा अब्दुल कादिर जिलानी बचाने के लिए आएगा। याद रखो, तुम में हम में यही फर्क है, तुम में हम में यही फर्क है। तुम शैतान की शक्ति को मानते हो, हम औलिया की ताकत को मानते हैं। शैतानी कुव्वतों से डरते हो, हम औलिया अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मुबारक, हमें हमारी अकीदत मुबारक। पुराने पीर गौसे आजम दस्तगीर फरमाते हैं कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह से वादा लिया है, वलक़द अक़स्तु बिल्लाहि 70 मौसिक़न अल्लाह यमूता मुरीदी हत्ता इल्ला बित्तौबति वल ईमान। ए कादरियों, तुम्हें मुबारक हो। गौस पाक फरमाते हैं कि मैंने अल्लाह से 70 मरतबा वादा लिया है कि जिंदगी में मेरा मुरीद चाहे कुछ भी करे, लेकिन मरेगा तो अब्दुल कादिर जीलानी उसके सरहाने आकर ठहर कर उसे कलमा पढ़ाकर दुनिया से कलमा पढ़ता हुआ रुखसत करे। आखिरी वक्त में नवासा आएगा और कब्र में नकीरैन के खौफ से नाना बचाने आएंगे। अल्लाह नवासे से भी मोहब्बत को कायम रखे और नाना जान की गुलामी भी बाकी रखे। हक सुब्हानहू व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार, आज की इस बज़्म को इन नौजवानों ने दावे दिरमे क़दमे सुक़ने जिस हैसियत से सजाया है, यकीनन ये एक इनक़िलाबी जलसा है। क्या है? जैसे रिजवान पाशा साहब क़िबला ने फरमाया, तर्जुमान क़ादरियत ने, लोग ये समझ रहे थे कि मख्ता उनका हो गया। मैंने कहा 18,000 आदमीन पे जिस गौस की हुकूमत है, हम उस गौस के गुलाम हैं। हमने तुमको मोहलत दी थी प्यारे, याद रखो, कल भी मक्ते का मैदान गौस ख्वाजा के चाहने वालों का था, आज भी मक्ते का मैदान गौस ख्वाजा के चाहने वालों का। अभी तो ये इब्तिदा है। अल्लाह इन नौजवानों को सलामत रखे। मुझे यकीन है एक ऐसा भी जलसा होगा कि नेकलेस रोड तक मजमा नजर आए। इसलिए कि ये तवज्जो गौस पाक की हुई है, एक नहीं 2-2 पोतरों को भेजा। याद रखो, गौसे आजम का जब फैजान बोलता है तो सर चढ़कर बोलता है। अरे गौसे आजम के गुलामों, पिराने पीर से मोहब्बत करने वालों, गौस पाक की तालीमात पर अमल पैरा हो जाओ। जैसे रिजवान पाशा साहब ने फरमाया, तर्जुमान क़ादरियत ने, कि गौसे आजम कभी बेनमाजी से मोहब्बत नहीं कर सकते, गुनाहगार की तरफ तवज्जो नहीं करते। हाँ, करते जरूर हैं, लेकिन उसके दिल की दुनिया बदल देते हैं। तो गौसे पाक के दामन अक़दस से तमस्सुक और वाबस्तगी को बरकरार रखो। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि जो कुछ कहा गया या सुना गया, कहने सुनने से ज्यादा मुझे और आप सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मैं सुब्हानहू व तआला से इन नौजवानों के लिए यहाँ जो ठहरे हैं और जिन्होंने इंतजामात इस महफिल के, इस मजलिस के किए हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करूँ कि परवरदिगार, दुनिया के लौलाब को छोड़कर, दुनिया के कारोबार को छोड़कर और आवारा गर्दियों को तर्क कर कर इन्होंने गौसे आजम दस्तगीर की महफिल सजाई है। उस गौस की महफिल सजाई है जिन्होंने निगाह डालकर चोर को वली बना दिया। या अल्लाह, उस गौस की निगाह करामत का तुझे वास्ता है, नौजवानों के क़ल्ब को बदल दे, इनके दिलों में तक़वा अता फरमा, इनके दिलों में क़ुलूब में सफाई अता फरमा, इनके क़ुलूब में तेरे हबीब की मोहब्बत अता फरमा, इनके क़ुलूब में तहारत अता फरमा। ऐ बारी ताला, हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। पुराने पीर महबूब सुभानी दस्तगीर गौसे आजम दस्तगीर के गुलामों की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शफ़ क़बूलियत अता फरमा। इस लंगर को कबूल फरमा, इस जलसे को कबूल फरमा, हमारी हाज़िरी को कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।